إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 4، اس کے حوالے سے گفتگو چل رہی تھی۔ اس آیت کریمہ میں ہم نے یہ پڑھا کہ اللہ تعالیٰ نے متقین کی 3 مزید صفات کا ذکر کیا کہ وہ لوگ اس چیز پر ایمان لاتے ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جس کو نازل کیا گیا، اور اس پر کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے نازل کیا گیا، اور آخرت پہ وہ یہ لوگ یقین رکھتے ہیں۔ اور آخرت کے یقین کے حوالے سے ہم نے کافی تفصیلی گفتگو پچھلے 1-2 دروس میں کر چکے ہیں۔ یہاں پر 1-2 باتیں مزید اس آیت کے حوالے سے سمجھنے والی ہیں۔ پہلی بات تو یہ دیکھیں کہ جو 3 چیزیں ہیں جن کا اس آیت کریمہ میں تذکرہ ہوا، اس چیز پر ایمان لانا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا گیا، اور جو انبیاء سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے انبیاء پر نازل کیا گیا، اور آخرت پر یقین، یہ تینوں چیزیں کیا ہیں؟ تینوں چیزیں ایمان بالغیب میں سے ہیں۔ تینوں چیزیں ایمان بالغیب میں سے ہیں، جبکہ ایمان بالغیب کا تذکرہ پیچھے ہو چکا ہے۔ پہلی آیت، اس سے جو پچھلی آیت تھی، اس میں کیا ہے؟ الذین یؤمنون بالغیب، ابتدائی وہیں سے ہے کہ متقین کی صفت یہ ہے کہ وہ غیب پر ایمان لاتے ہیں۔ تو اس غیب میں یہ تینوں چیزیں تو پہلے ہی ضمناً آ چکی ہیں، تو پھر ان کا تذکرہ دوبارہ سے کیوں کیا گیا؟ یہ ایک اسلوب ہے، ایک انداز ہے جو عربی میں بھی استعمال ہوتا ہے اور دیگر لغات میں بھی استعمال ہوتا ہے۔ مقصود یہ ہے کہ پہلے ایک عام چیز کو ذکر کیا جاتا ہے، ایک جنرل بات کو ذکر کیا جاتا ہے، پھر اس میں سے جو اہم چیزیں ہیں ان کو دوبارہ تذکرہ کیا جاتا ہے تاکہ ان کی اہمیت واضح ہو جائے۔ مقصود یہاں پر یہ ہے کہ ایمان بالغیب میں سے یہ جو 3 چیزیں ہیں یہ زیادہ ضروری ہیں، زیادہ اہم ہیں، ان پر ایمان لانا۔ اس کو اگر سمجھنا چاہتے ہیں تو اس کی بہترین مثال سورۃ بقرہ ہی میں آتی ہے۔ یہ جو انداز ہے، یہ جو اسلوب ہے بیان کا، اس کو سمجھنے کے لیے آپ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 98 نکالیے۔ سورۃ بقرہ آیت نمبر 98، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں: من کان عدوا للہ وملائکتہ ورسلہ وجبریل ومیکال فإن اللہ عدو للکافرین۔ فرمایا کہ جو اللہ کا دشمن ہو، اللہ کے فرشتوں کا دشمن ہو، اللہ کے رسولوں کا دشمن ہو، اور جبرائیل علیہ السلام اور میکائیل علیہ السلام کا دشمن ہو۔ اب جبرائیل اور میکائیل کیا فرشتے نہیں ہیں؟ فرشتوں کا تذکرہ پیچھے آ گیا۔ من کان عدوا للہ وملائکتہ، اللہ کا جو دشمن ہے اور فرشتوں کا دشمن ہے، اور پھر اس کے بعد کہا اور جبرائیل کا بھی اور میکائیل کا بھی دشمن۔ تو مقصود کیا ہے؟ جبرائیل اور میکائیل یہ بھی فرشتوں ہی میں سے ہے، لیکن جبرائیل اور میکائیل کی شان و عظمت ان کو واضح کرنے کے لیے الگ سے ذکر کیا گیا کہ یہ فرشتوں میں بہت اونچی شان والے ہیں، تو خاص طور پر ان کا دوبارہ سے تذکرہ کیا گیا، اگرچہ ملائکہ میں ضمناً وہ آ چکے ہیں۔ تو یہاں پر بھی اسی طرح کی بات ہے، ایمان بالغیب میں یہ چیزیں آ چکی، لیکن ان کی اہمیت کے بنا پر ان کو دوبارہ سے وضاحت سے تذکرہ کیا۔ یہ اسی سے ملتی جلتی بات ہم پیچھے سورۃ فاتحہ میں پڑھ چکے ہیں، ایاک نعبد و ایاک نستعین، آپ ہی کی عبادت کرتے ہیں، آپ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ کس چیز کی مدد مانگتے ہیں؟ ہر چیز کی مدد مانگتے ہیں۔ پھر اس کے بعد کیا ہے؟ اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں صراط المستقیم کی طرف ہدایت دے۔ تو اس میں معلوم کیا ہوا کہ جتنی چیزوں سے کی ہم مدد مانگتے ہیں اللہ تعالیٰ سے، ان میں سے سب سے اہم کیا ہے؟ ہدایت، اس لیے اس کا تذکرہ وضاحت سے الگ سے ہوا۔ تو یہ انداز ہے جو قرآن کریم میں اکثر استعمال ہوتا ہے کہ پہلے ایک جنرل بات کی جاتی ہے جس میں ساری چیزیں آ جاتی ہیں، پھر اس میں سے جو اہم چیزیں ہیں ان کو دوبارہ سے تذکرہ کیا جاتا ہے۔ اسی کی ایک اور مثال ہم اپنی عام زندگی سے لے لیتے ہیں، اور میرے استاد محترم وہ اکثر اسی طرح کی مثالیں دیا کرتے ہیں، اور اس کا فائدہ یہ ہے کہ وہ میرے اور آپ کی زندگی سے تعلق ہے تو بات بڑی اچھی طرح سے سمجھ میں آ جاتی ہے۔ یہ روز ہمارے زندگی میں اس طرح کے واقعات ہوتے ہیں۔ مثال کیا ہے؟ وہ اکثر اس سے ملتی جلتی مثالیں دیا کرتے ہیں کہ آپ کو آپ کی بیگم
لسٹ بنا کر دیتی ہے کہ یہ چیزیں بازار سے لے کر آنی ہیں، 5 6 8 چیزیں جتنی بھی اس میں ہیں، وہ دی کہ بھی یہ چیزیں بازار سے لانی ہیں. پولیس آپ کو پکڑا دیتی ہے اور کہتی ہے کہ جی یہ ساری چیزیں لے کر آنی ہے. ہاں خاص طور پر چینی ضرور لے کر آنی ہے. چینی اس میں پہلے سے لسٹ میں موجود ہے، لیکن وہ کیا کہتے ہیں، خاص طور چینی کو نہیں بھولنا، یہ لازمی لے کر آنی ہے. اور اگر زیادہ اس کی اہمیت واضح کرنی ہو یا زیادہ جو ہے وہ ضرورت ہو خاتون خانہ کو اس چیز کی، تو جب آپ گھر سے نکل رہے ہوں گے وہ چینی نہیں بھولنی، وہ یاد سے لے کر آنا. بعض دفعہ آپ مارکیٹ پہنچاتے پھر پیچھے سے فون کرتے ہیں وہ لے لی ہے نا، وہ فلاں چیز تو نہیں بھولے آپ، باقی چیزیں تو ٹھیک ہے چلیں، وہ چینی تو نہیں بھولے آپ. تو یہ اس طرح کی یہ مثال ذکر کرنے کا مقصد یہ ہے کہ بات سمجھ میں اس سے ذرا آسانی سے آ جاتی ہے. تو مقصد یہ ہے کہ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے ان 3 چیزوں کا ذکر کیا، اگرچہ ایمان بالغیب میں ضمن میں پہلے ہی آ چکی، لیکن اس کی اہمیت اس سے واضح ہو گئی. ایک اور بات اسی کے حوالے سے آپ یاد کریے، پچھلے دروس کو یاد کیجئے کہ جب ہم نے ہدی للمتقین کے تفسیر پڑھا تھا تو اس میں ہم نے یہ ذکر کیا تھا کہ متقین جو ہیں اس سے مراد 2 قسم کے لوگ ہو سکتے ہیں جو مفسرین نے بیان کیا ہے. ایک یہ وہ لوگ کہ جو ایمان لے آئے اور انہوں نے تقوی کو اختیار کیا، اور ایک وہ جو ابھی متقی نہیں ہیں لیکن مستقبل متقی بننے والے ہیں، یعنی اس وقت وہ کفر پر ہیں، ایمان پر نہیں ہیں. ان کو متقین اللہ نے کہا. ان کو کیوں متقین کہا؟ اگرچہ وہ کافر ہیں، یعنی وہ متقین بننے والے ہیں، مستقبل میں وہ ان چیزوں پر عمل کریں گے اور متقین بن جائیں گے. اللہ کے علم میں ہے کہ یہ لوگ ایمان لے آئیں گے یا ایمان کے قریب طرح ہے، اور اس کی تفسیر ہم پیچھے تفصیل سے ذکر کر چکے ہیں اس مفہوم کی. اس اعتبار سے یہ جو 2 آیات ہیں جو ہم نے پڑھی ہیں، الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ينفقون، پہلی آیت، اور دوسری آیت والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ هم یوقنون، جس میں یہ 6 صفات آئی ہیں. اس اعتبار سے ان 2 آیات کے 2 مختلف مفہوم بنتے ہیں. ایک مفہوم یہ ہے، اور علماء نے جو تذکرہ کیا کہ اس حوالے سے کہ یہ جو 6 صفات ہیں کن لوگوں کی صفات ہیں، اس بارے میں علماء نے 3 اقوال ذکر کی ہیں. یہ 6 صفات کن کی ہیں، اور یہ 3 اقوال جو ہیں ان کا تعلق اسی متقین سے ہے. کہ اگر تو ہم متقین سے معنی وہ لیں جو ایمان والے ہیں، جو ایمان لا چکے ہیں، تو پھر ان 2 آیات سے مراد وہ ہوگی کہ جو ایمان لا چکے ہیں، جنہوں نے تقوی کو اختیار کیا، اللہ کی اطاعت کرتے ہیں اور ان چیزوں پر، ان 6 صفات پر عمل کرتے ہیں. تو پہلا قول کیا ہوا کہ یہ 6 صفات کن لوگوں کی ہیں؟ اہل ایمان کی ہیں، ایمان والوں کی یہ 6 صفات ہیں جن کا تذکرہ کیا گیا. لیکن اگر ہم دوسری بات مانیں کہ متقین سے مراد وہ لوگ ہیں جو ابھی ایمان نہیں لائے لیکن عنقریب ایمان لانے والے ہیں، تو ان 2 آیات سے مراد یہ 6 صفات کن کی ہیں؟ دوسرا قول یہ ہے کہ یہ اہل کتاب کی ہیں. اس سے مراد اللہ تعالیٰ کا خطاب جو ہے یہاں پہ ان 3 آیات میں، اس سے مراد کون ہے؟ اہل کتاب ہے، کہ وہ ابھی اہل کتاب ہیں، ابھی ایمان نہیں لائے، لیکن اب وہ ان چیزوں پر عمل کریں گے، الذین یؤمنون بالغیب، غیب پر ایمان لائیں گے اور یہ کریں گے، اور متقی بنیں گے اور ہدایت پر آ جائیں گے. اور اس میں جو ہم ابھی آیت پڑھ رہے ہیں، اس میں جب فرمایا وما انزل الذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک، جو آپ پر جو نازل کیا اس پر بھی ایمان لاتے ہیں، اور جو آپ سے پچھلے انبیاء پر نازل ہوا اس پر بھی ایمان لاتے ہیں. اس اعتبار سے بعض مفسرین نے کہا کہ اس سے مراد اہل کتاب ہے، خاص طور پہ یہاں پہ ان کو خطاب کیا جا رہا ہے، ان کو مخاطب کیا جا رہا ہے. تیسرا قول یہ ہے کہ پہلی آیت الذین یؤمنون بالغیب، پہلی آیت سے مراد الذین یؤمنون بالغیب والی آیت جو ہے اس سے مراد مشرکین مکہ ہیں، اور دوسری آیت سے مراد اہل کتاب. یہ 3 مختلف اقوال مفسرین نے بیان کیے ہیں، اور صحیح بات یہ ہے کہ اس میں ساری شامل، یہ تینوں باتیں درست ہیں، سارے لوگ ہی اس سے مراد ہے، اللہ تعالیٰ نے سب کو خطاب کیا ہے یہاں پہ. اسی طرح ایک اور بات اس آیت کے حوالے سے جو ہم ابھی پڑھے ہیں والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ هم یوقنون، اس میں جو ترکیب کلام ہے جیسے کہ ہم نے ذکر کیا تھا کہ والذین یؤمنون بما انزل الیک، یہ کیا ہے؟ جملہ فعلیہ ہے. یؤمنون فعل ہے، تو اس کے بعد جو بھی آئے گا جملہ فعلیہ ہے. پہلی صفت یہ ہے. وما انزل من قبلک، وما انزل جو ہے وہ بھی اسی پر، پچھلے پر جڑا ہوا ہے یؤمنون ہی سے، یعنی وما انزل کا معنی کیا ہے؟ ویؤمنون بما انزل الیک من قبلک. جب یہ واو آ رہا ہے والذین یؤمنون بما انزل الیک، پہلی بات ختم ہو گئی، جو ایمان لاتے ہیں اس پر جو آپ کے اوپر نازل کیا گیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر. وما، اور اس پر، تو اور جب جڑا تو کس چیز سے جڑا؟ اور اس پر کیا؟ اور اس پر ایمان لاتے ہیں جو آپ سے پہلے نازل ہوا. تو یہ دونوں باتیں کیا ہوئی؟ جو جملے کیا ہوئے؟ جملے فعلیہ ہوئے، کیونکہ دونوں جملے آپس میں جڑے ہوئے ہیں اور ایک ہی فعل کے ساتھ آ رہے ہیں.
اور یہ جو تیسرا جملہ ہے وہ بالآخرۃ ہم یوقنون، یہ جملہ اسمیہ ہے، کیونکہ اس میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ بالآخرۃ ہم یوقنون، ہم جو ہے ہم یہ اسم ضمیر ہے، جب اسم ضمیر سے جملہ شروع ہو رہا ہے تو اسم جملہ اسمیہ ہوگا۔ تو یہ اس کا ترکیب کلام اس آیت کا اس طرح سے ہے۔ اور جملہ فعلیہ اور اسمیہ کے ہم بار بار تذکرہ کرتے ہیں، اس کے جو فوائد ہیں یا اس کے معانی کیا ہیں، کہ جملہ فعلیہ کس چیز پر دلالت کرتا ہے، کسی چیز کے بار بار کرنے پر، جس میں تجدید ہو، تجدید ہوتی رہتی ہے، بار بار ہوتا ہے۔ اور جملہ اسمیہ کس چیز پر دلالت کرتا ہے، جس میں ٹھہراؤ ہو، جس میں دوام ہو، جس میں ثبات ہو، جس میں تبدیلی نہ ہو۔ تو پہلی دو صفت اس آیت میں جو پہلی دو صفتیں آئیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جو نازل ہو اس پر ایمان لاتے ہیں، اور پچھلے انبیاء پر جو نازل ہو اس پر ایمان لاتے ہیں، وہ دونوں صفات کیا ہیں، وہ جملہ فعلیہ میں آئی ہیں، کہ یعنی یہ لوگ جو متقین ہیں یہ ان صفات کو بار بار کرتے رہتے ہیں۔ جیسے ہم نے پچھلی آیت میں تذکر کیا تھا، وہی معنی تقریباً یہاں پر بھی ہے کہ متقین وہ متقی تب بنیں گے جب یہ کام کرتے رہیں گے، کیونکہ ایمان جو ہے وہ ایسی چیز ہے کہ جو بار بار اس کو کرنے کی ضرورت پڑتی ہے، بار بار اس میں اپنے دل کو ٹولنے کی ضرورت پڑتی ہے، ایمان کو تازہ کرنے کی ضرورت پڑتی ہے، تو اس کو بار بار کرتے ہیں۔ یا اس اعتبار سے بھی سمجھ لیجیے کہ جیسے جیسے ان کا علم بڑھتا رہتا ہے ویسے ویسے وہ ایمان لاتے رہتے ہیں، کیونکہ یہ کس چیز پر ایمان ہے، جو نازل کی گئی چیزیں ہیں۔ تو نازل کی ہوئی ہر چیز کا تو ہمیں علم نہیں ہے، ہم سیکھتے ہیں، ہم پڑھتے ہیں، تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہاں یہ بھی اللہ نے فرمایا، یہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، تو اس پر ہم مزید ایمان لاتے ہیں۔ تو اس لیے جملہ فعلیہ ہے کہ بار بار یہ کرتے ہیں۔ اور تیسرا جو صفت ہے آخرت پر یقین کو، اس کو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر انداز چینج کر دیا۔ پچھلی جو 5 صفات ہے، پچھلی آیت میں جو 3 صفت تھیں وہ بھی جملہ فعلیہ کے ساتھ آئیں، اس آیت میں جو پہلی 2 صفتیں ہیں وہ بھی جملہ فعلیہ کے ساتھ آئیں۔ جو آخری صفت ہے یہ جملہ اسمیہ، انداز چینج ہو گیا۔ اور جب انداز چینج ہوا، انداز بیان، تو اس کا ہم پہلے تذکرہ کر چکے ہیں کہ اس کو التفات کہتے ہیں، کہ یہ مخاطب کو، جو پڑھنے والا ہے یا سننے والا ہے، اس کو متنبہ کرنے کے لیے، جب کوئی بھی انسان گفتگو کر رہا ہو اس کا ایک دم سے انداز بیان چینج ہوگا تو وہ متنبہ ہو جائے کہ ہاں یہ اب جو بات ہو رہی ہے کوئی ڈفرینٹ بات ہے، کوئی اہم بات ہے۔ اور اس کو التفات، جو عربی میں اہل لغت نے اس انداز کو، یعنی جب انداز چینج کیا جاتا ہے تو التفات کیوں کہتے ہیں، کہ اس کو اس لیے کہتے ہیں کہ جیسا کہ جب کوئی خطیب خطابت کر رہا ہوتا ہے، کبھی ایک طرف دیکھتا ہے پھر دوسری طرف دیکھتا ہے، جب دوسری طرف دیکھتا ہے تو دوسروں کی طرف متوجہ ہوتا ہے، اس کو التفات بولتے ہیں۔ تو یہ بھی انداز بیان بھی ایسا ہے کہ ایک دم سے ان کو دوسرے لوگوں کو متنبہ کرنا، متوجہ کرنا ہے۔ تو اس میں اس چیز کی طرف بھی اشارہ ہے کہ جو آخرت پر یقین ہے، جیسے ہم تفصیل سے پہلے پچھلے دروس میں ذکر کر چکے ہیں کہ یہ کتنی اہم چیز ہے، کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی اہمیت کو واضح کرنے کے لیے انداز بھی چینج کر دیا تاکہ لوگ متنبہ ہو جائیں کہ آخرت پر یقین جو ہے یہ سب سے اہم چیز ہے۔ اور پھر دوسری بات کہ اس کو کس اعتبار سے یا کس انداز سے ذکر کیا، جملہ اسمیہ کے طور پر ذکر کیا، جملہ فعلیہ نہیں آیا۔ تو جملہ اسمیہ کی ہم نے کیا خصوصیت کیا ہے، کہ اس میں دوام ہوتا ہے، اس میں ثبات ہوتا ہے، اس میں ٹھہراؤ ہوتا ہے۔ تو یعنی گویا کہ متقین کی صفات میں سے صفت یہ ہے کہ وہ آخرت پر جو ان کا یقین ہے وہ ایسا ہے کہ اس میں کسی قسم کی کوئی رد و بدل ہو ہی نہیں سکتا، اتنا پختہ یقین ہے ان کا، بالکل ثابت ہے، اس میں بالکل ٹھہراؤ، کوئی اونچ نیچ ہے ہی نہیں۔ اور بقیہ جو باتیں ہم پہلے بھی ذکر کر چکے ہیں کہ اس چیز کو، آخرت کے یقین کو کتنا مزید اجاگر کیا ہے، کہ وہ بالآخرت ہم یوقنون کہا، کہ اور صرف آخرت ہی پر صرف یہی لوگ یقین رکھتے ہیں۔ یہ اس کا کہ صرف، یعنی یہ ہم پہلے ذکر کر چکے ہیں کہ صرف آخرت پر یقین رکھتے ہیں، یعنی گویا کہ ان کا آخرت کا یقین اتنا پختہ ہے کہ اس کے مقابلے میں اور جتنے چیزوں کا یقین ہے وہ ناقابل ذکر ہے۔ اور پھر ہم کے ساتھ تاکید کی کہ یہی لوگ ہیں جو یقین رکھتے ہیں، ان کے علاوہ اور کوئی یقین نہیں رکھتا۔ تو یہ اس کے آیت کا کچھ انداز بیان کے حوالے سے ہے۔ اور ایک اور بات جو ہم نے پچھلے آیت کے میں بھی ذکر کی تھی، کہ یہ جو میں نے ابھی ذکر کیا کہ جملہ پہلے 2 صفتیں جملہ فعلیہ کے ساتھ آئیں، تیسری صفت جو ہے جملہ اسمیہ کے ساتھ آئی ہیں، لیکن پوری آیت ایک اس کو اگر پورے آیت کے طور پر لے جائے تو پوری آیت جو ہے وہ جملہ اسمیہ ہے۔ پچھلی آیت میں بھی یہی ہم نے ذکر کیا تھا، دوبارہ میں ذکر کر دیتا ہوں اگر بات میں کوئی کنفیوژن ہو، کہ یہ جو آیت ہے اس میں 3 ٹکڑے ہیں، 3 ٹکڑے الگ الگ، ان کا ایک الگ چیز ہے، اور جب تینوں کو جوڑ کر کریں گے تو پھر وہ ایک ڈفرینٹ چیز آئے گی، 2 چیزیں۔ تو الگ الگ جو ٹکڑے ہیں ان کی تفصیل ہم نے سمجھ لی، جب تینوں کو جوڑ کے ملا کر پڑھیں گے تو تینوں وہ جوڑ کے وہ جملہ اسمیہ بنتا ہے۔ اور اس میں مناسبت کیا ہے واللہ عالم، کہ متقین ہونے کے لیے جو صفات ہیں یہ اس میں کوئی رد و بدل، یعنی کہ یہ قاعدہ ہے، ایک رول ہے، رول میں کوئی تبدیلی نہیں۔ اگر متقی بننا ہے تو یہ 3 صفتیں جو اس دوسری آیت میں آ رہی ہیں
اور اسی طرح جو پہلی آیت میں آ رہی ہیں، یہ ساری صفات اختیار کریں گے تب متقین بنیں گے، اس میں کوئی چینج نہیں ہے، اس لیے اس کے لیے جملہ اسمیہ آیا کہ اس میں کوئی رد و بدل نہیں ہے۔ اللہ تعالی اعلم۔ اس کے بعد اس آیت کریمہ کے حوالے سے جو عملی اس کا کیا پہلو ہے، اس میں عمل کرنے کے کیا طریقے ہیں، اس میں سب سے اہم تو یہی چیز ہے کہ آخرت کا یقین، اور اس کے حوالے سے ہم تفصیل سے پچھلے ایک دو دروس میں ذکر کر چکے ہیں کہ آخرت کا یقین کیسے آئے گا اور کیسے ہم کرنا ہے۔ تو یہی سب سے اہم اس آیت میں کا عملی پہلو ہے کہ ہم اس پر عمل کس طرح کریں کہ آخرت کے یقین اپنے دلوں میں لے کر آئیں، اپنی زندگیوں میں آخرت کے یقین کو لازم بنائیں۔ ایک اور بات کہ عملی پہلو اس کا جو ہم پیچھے تفصیل میں ذکر کر چکے ہیں کہ بما انزل الیک میں قرآن اور سنت دونوں چیزیں شامل ہیں، تو دونوں پر ایمان لانا ہے، اس میں قرآن اور سنت میں فرق نہیں کرنا، یہ اس کا عملی پہلو ہے۔ بہت سے لوگ فرق کرتے ہیں، جو تفصیل ہم پہلے ذکر کر چکے ہیں پچھلے دروس میں کہ قرآن اور سنت ایک چیز ہے، دو الگ الگ چیزیں نہیں ہیں، ان کو ملا کر پڑھنا ہے، ملا کر ان پر عمل کرنا ہے، ان کو ایک دوسرے سے الگ نہیں کرنا۔ اور پچھلی کتابوں پر جو ایمان ہے وہ جیسے ہم نے ذکر کر چکے ہیں تفصیل میں کہ وہ اجمالی ایمان ہے، تفصیلی ایمان ہم کر نہیں سکتے، جیسا کہ ہم نے تفصیل میں ذکر کیا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر تمہیں اہل کتاب کی کسی بات کا ذکر کریں، تمہیں کچھ بتائیں، نہ ان کی تصدیق کرو نہ تکذیب کرو، بلکہ یہ کہو کہ اللہ نے جو نازل کیا ہم اس پر ایمان لاتے ہیں، جو بھی ہے۔ تو یہ اس کا عملی پہلو ہے اس آیت کریمہ کے حوالے سے۔ مزید بھی اللہ بہتر جانے اور کتنی باتیں ہیں، اللہ تعالی عالم۔ اس کے بعد اگلی آیت جو ہے اس کو شروع کرتے ہیں۔ اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اولئک علی ھدی من ربہم واولئک هم المفلحون۔ اولئک یہ اس میں اشارہ ہے، پہلے بھی ہم ذکر کر چکے ہیں کہ اولئک اس میں اشارہ ہے بعید کے لیے، دور کے لیے، اور یہ جمع کے لیے آتا ہے، جمع کا صیغہ ہے اس میں اشارہ۔ اولئک یعنی وہ لوگ، اعلی ھدی، اعلیٰ کا معنی ہے پر، کسی چیز کے اوپر، اعلیٰ کا معنی کسی کے اوپر، جیسے کہ ہم کہتے ہیں کہ یہ موبائل جو ہے یہ ٹیبل کے اوپر ہے تو اس کے لیے اعلیٰ یعنی کسی کے اوپر۔ اعلیٰ ھدن، ھدن ہدایت، من ربہم، من کا معنی سے یا ان کی طرف سے، ربہم ان کے رب، ان کے رب کی طرف سے۔ اولئک علی ھدی من ربہم، وہ لوگ ہدایت پر ہیں اپنے رب کی طرف سے۔ واولئک اور وہ لوگ، ہم المفلحون وہی المفلحون یعنی فلاح پانے والے ہیں، کامیابی حاصل کرنے والے ہیں۔ یہ اس کا اختصار سے اس کا ترجمہ اور اس کا معنی ہے۔ اس میں دیکھیے پہلی بات کہ اولئک کا کہا وہ لوگ، یہ وہی بات ہے یہاں پر بھی جو ہم پیچھے ذالک الکتاب میں پڑھ چکے ہیں کہ ذالک بھی کیا ہے، اس میں اشارہ بعید کے لیے ہے، یہ اولئک بھی اس میں اشارہ بعید کے لیے، دور کے لیے، جبکہ ذکر جن لوگوں کا ہو رہا ہے وہ موجود ہے، سامنے ہے، ابھی پچھلی آیت میں ہی ان کا ذکر گزرا ہے، جن لوگوں کا کی طرف اشارہ، کہ اولئک کا اشارہ کس کی طرف ہے، متقین کی طرف ہے، جن کی 6 صفات پچھلی 2 آیات میں ذکر کی گئی ہیں۔ ذکر قریب ہے لیکن اس میں اشارہ بعید کا ہے کہ وہ لوگ، تو وہ لوگ جیسا کہ ہم نے ذالکہ میں ذکر کیا تھا، ذالک الکتاب، بعید کا اشارہ کسی قریب کی چیز کے لیے استعمال کرنے میں جو معنویت ہے، جو مفسرین نے بیان کیا، اہل لغت نے بیان کیا کہ ان کی شان و عظمت اتنی اونچی ہے کہ گویا کہ وہ اپنے شان میں اتنے بلند ہو گئے کہ آپ کو دور کا اشارہ استعمال کرنے کی ضرورت پڑ رہی ہے، یہ اس کی معنویت بیان کی گئی ہے۔ تو اولئک علی ھدی کہ یعنی یہ وہ لوگ ہیں، یہ وہ عظیم لوگ ہیں، اتنے عظیم ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے بعید کا اشارہ استعمال کیا کہ وہ لوگ ہیں، اولئک علی ھدی کہ وہ ہدایت پر ہیں، اور ھدی ہدایت، اس کے معنی تو ہم تفصیل سے پیچھے ایک سے زیادہ دفعہ ذکر کر چکے ہیں، لیکن یہاں پر جو چیز نوٹ کرنے والی ہے کہ وہی انداز ہے جو پیچھے ہم نے ذکر کیا تھا، ھدی للمتقین، یہاں پر بھی ھدی ہے، ایک ہی لفظ ہے، ایگزیکٹ وہی انداز ہے، وہی صیغہ ہے۔ وہاں پر بھی ہم نے کیا تھا کہ ھدی کا اس میں اس کے اوپر جو تنوین آ رہی ہے وہ اس چیز پر دلالت کر رہی ہے کہ یہ اس میں نکرہ ہے، اور نکرہ کا ایسے جگہ پر استعمال کرنا وہ تعظیم کے لیے، اس کی عظمت، اس کی شان کو بلند کرنے کے لیے۔ وہاں پر بھی ہم نے کہا تھا ھدی للمتقین یعنی بہت بڑی ہدایت ہے، بہت عظیم ہدایت ہے، یہاں پر بھی یہ مراد ہے اولئک علی ھدی کہ وہ ایسی ہدایت پر ہیں جو ہدایت بڑی ہی عظیم ہدایت ہے، بڑی ہی بہت ہی زبردست قسم کی ہدایت ہے، اس سے بڑھ کر اور ہدایت ہی کوئی نہیں۔ علی ھدی یعنی اس میں تعظیم ہے، اولئک علی ھدی یہ لوگ جو ہیں یہ بڑی ہدایت پر ہیں۔ اور یہ جو انداز بیان ہے کہ جس کو ہم اس میں نکرہ کہتے ہیں، کہ نکرہ کو اس انداز سے استعمال کرنا، یہ اکثر لغات میں بھی استعمال ہوتا ہے۔ ایک مثال سے میں ظاہر کر سکتا ہوں، اللہ کرے کہ صحیح ہو، بات سمجھ سکیں۔ ہم مثال کے طور پر ہم اردو میں
اس قسم کا انداز استعمال کرتے ہیں. کہتے ہیں کہ اگر کسی شخص کی عظمت کو بیان کرنے کے لیے کہیں کہ فلاں شخص جو ہے وہ معرکے میں، لڑائی میں اس نے ایسی بہادری، اگر تم اس کو دیکھتے تو تم مرد کو دیکھتے. تم کیا دیکھتے؟ مرد کو دیکھتے. مرد کیا ہے؟ اس میں نکرہ ہے کوئی. تم وہ دیکھتے تو کہ مرد ہے. تو مرد یعنی اس کی تعظیم کے لیے کہ وہ اصل اس نے ایسی بہادری دکھائی ہے کہ گویا کہ اگر کوئی مرد ہے تو وہ شخص ہے. تو اسی طرح کا انداز یہ بھی ہے. اولئک علی ھدی، اور وہی ھدی للمتقین میں بھی وہی انداز ہے کہ وہ ہدایت ہے. اس کو نکرہ بیان کیا ہے، اس کی تعظیم کے لیے، اس کی عظمت کو، اس کی شان کو واضح کرنے کے لیے. اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آخر دعوانا